पिछला साल जो है 2024 इसको इंसानी तारीख का ना सबसे गर्म साल करार दिया गया। गर्मी की वजह से जो आग लगती है तो वो गर्मियों में लगती है। जो एवरेज दर्जा हरारत है हमारा उससे तकरीबन 1.6 डिग्री या 2 डिग्री के बराबर ज़मीन का एज ए होल टेम्परेचर बढ़ चुका है। अच्छा, जो चरिंद परिंद के लिए भी नुकसानदेह है। भाई जब हालात ही डेंजरस है तो मैं अच्छी खबर आपको कहाँ से दे दूँ। दोबारा दुनिया में जहाँ जहाँ जंगलात हैं कोई ना कोई आग लगने का वाक़या या वाक़यात ज़रूर होंगे, क्योंकि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉस एंजल्स में जिस तरह से आज तक ज़िंदगी हुई है, जिस तरह से जंगलात को आग लगी है, कुछ लोग उसको कुदरती आफत कह रहे हैं, कुछ लोग उसको हादसा कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको साजिश कह रहे हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, इन्होंने एक मौके पर हमें यहीं पे व्लॉग में बताया था कि किस तरह से जंगलात में आग पर काबू पाया जा सकता है, किस तरह से जंगलात को आग लगने से बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो मौसम भी ऐसा नहीं कि जिसमें आग लग जाए, सर्दियों का मौसम है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा आग लग गई। और कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे ऐसे बंदे का भी घर जल गया, वो बड़ा मायूस हो के वहाँ पे खड़ा है, अपने घर को जलते हुए देख रहा है, जो इसराइल की हमायत कर रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि ये उन लोगों पर कहर है, उन लोगों पर गज़ब है जो इसराइल की हमायत और फ़लस्तीनियों की मुखालफत करते हैं, उन पर ये खुदा का गज़ब नाज़िल हुआ है। तो क्या बाकी हामियों के साथ भी ऐसा ही होगा? कई सवालात आपके सामने रख दिए हैं। जी डॉक्टर मुनव्वर साफर साहब। देखिए सर, सबसे पहली बात तो चूँकि सोशल मीडिया का दौर है जिसे डिजिटल मीडिया कहना ज़्यादा मुनासिब है, उस पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि खुदारा उस तस्वीर को हटा दे। उसमें साफ़ तौर पे दिखा दिया है कि आधे अमेरिका में बर्फ़ ने कवर किया हुआ है और आधे अमेरिका में ना आग लगी हुई है। अब अमेरिका दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, 12 पाकिस्तान हो तो एक अमेरिका बनता है सादा लफ्ज़ों में। अच्छा, एरिया के हिसाब से। तो इस तरह कह के आप खुश ना हो। और बाकी ये ना, इसको फैटलिस्टिक एटीट्यूड कहते हैं सर जी, तकदीर परस्ती, कि जी तकदीर ने ना उनको उसका ये कह लें कि एक सज़ा दी है। तो फिर ये है कि ये ऐसा इसराइल में हो जाता तो हम कहते कि वो कर रहे हैं। अब इसका ना मतलब इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता, ये एक ना कोई काबिल फ़हम बात नहीं है अगर जहालत नहीं भी है। पहली बात तो जितने एरिया में आग लगी है उतना एरिया ही दिखाएं, सारा अमेरिका दिखा के ना तो बिला वजह खुश ना हो। तो अब आते हैं मुद्दे पर। देखिए ये ना यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट का जो शोबा है ना, मौसमियात का, पिछला साल जो है 2024 इसको इंसानी तारीख का ना सबसे गर्म साल करार दिया गया। अच्छा, अब वो गर्मी की वजह से जो आग लगती है तो वो गर्मियों में लगती है। अच्छा, होता ये है कि बहुत खुश्क पत्ते आप देख रहे हैं कि मैंने ना दरख्तों की वो बुनियाद में डाले हुए, चूँकि ये खाद बन जाती है, तो ये एक जगह पड़े रहें तो मसलसल सूरज की शुआएँ इसके अंदर पड़ती रहें तो हीट एक्यूमुलेट होके इकट्ठी होके ना तो आग का बायस बन जाती है। अब मौसम तो सर्दी का है। अच्छा, अब दूसरी बात जो फहम से करने वाली है कि चूँकि वहाँ पर जंगलात बहुत हैं तो खुश्क साली, यानी इस साल वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी तो पत्ते पड़े हुए थे। अच्छा, पत्ते अगर पड़े हुए हों और वो खुश्क हो चुके हैं जंगल में तो पत्ते ही होंगे, टहनियाँ होंगी, वो फ्यूल होते हैं। तो उस पर अगर चिंगारी किसी तरह से भी भड़क उठे या भड़का दी जाए तो जिसे फिर वही आम लफ्ज़ है कि एक तरह की दहशतगर्दी होती है। उन्होंने एक बंदे को गिरफ्तार भी किया, वो इस पर अभी खोज लगाने। हाँ, अमेरिकन के लिए सोचने की बात यह है कि वो जितना ध्यान, जितनी ताकत अमेरिका के बाहर लगा रहे हैं, अब मिसाल के तौर पे उनके आप ना फ़ौजी अड्डे देख लें, ममालिक देख लें जिस पर वो नज़र रखते हैं, तो उनके लिए अब यकीनन वो पढ़े लिखे लोग हैं, ये सोचना पड़ेगा उन्हें कि हम अमेरिका से बाहर जो मामलात हैं जिसमें वो आग लगाते भी हैं, ये साफ बात है। आप फ़लस्तीनी को ले लें तो वो अगर उससे आधी तवज्जो अपने मुल्क के अंदर दें तो जो वसाइल, जो टेक्नोलॉजी उनके पास है, इस पर काबू पाया जा सकता है।
مثال کے طور پہ بہت سارے نا یوٹیوبرز نے رابطہ کیا کہ اچھا جی، اور سوال ان کے منہ میں یہی تھا کہ جی اچھا وہ مصنوعی بارش کر سکتے تھے؟ یہ بالکل میں پورے بھروسے سے اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے وہ امریکہ ہے، طاقت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ کوتاہی تھا کہ جب وہاں پر ابھی گرمی کا موسم تھا، اگر ان کے پاس وہ سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے تو وہ، اگر میں یہ پھر رپیٹ کر دوں اپنی بات کو کہ بادل نہ بھی ہوں سر جی، تو آپ بادل بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کے بانی بھی امریکن ہی ہے، اس کے بانی بھی امریکن ہی ہے۔ مثلا امریکہ کی لیبارٹری میں جس بندے نے یہ تجربہ کیا، وہ 1946، ابھی ہم آزاد نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے یہ تجربہ کر لیا تھا۔ اب ظاہر ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ چلے ہمارے ملک میں تو ہمیں نہیں کو پوچھتا، نہیں بتاتا، مثال کے طور پہ یہ کئی دن آئے، بادل رہے، اور ہم نے اس کو مزید نہیں برسایا، اچھا جو کہ ہمیں برسا لینا چاہیے۔ نہیں، ضرورت تھی، ضرورت تو ہے، اچھا ضرورت ابھی، اگر آپ بعد میں اسی گھر کے اندر میں آپ کو پتے دکھا دیتا ہوں، اور میں آپ سے کہوں گا کہ ضرور، کیونکہ ہم جو یہ ویلاگ کر رہے ہیں یہ مکمل ایک انسانی بنیادوں پہ، اور اس میں کوئی کرسپ نہیں امبر ہے، تو میں آپ کو ابھی بھی پتے دکھا سکتا ہوں جن کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہے، اچھا تو وہ مٹی صاف ہو جاتی۔ آپ ابھی بھی جائیں، مطلب امریکہ کو بد دعائیں دینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا جب کلائمیٹ چیک کریں تو اس وقت بھی لاہور کی ہوا کو عالمی ادارے ڈینجرس کہہ رہے ہیں، اچھا جی، تو ہمیں اپنے گریبان میں جب کہ تھوڑی سی بارش ہو چکی ہوئی بھی ہے۔ اچھا جب وہ بادل تھے تو آپ وہ آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اچھا اب لوگ ہمارے ہاں جہالت میں یہ سوال کرتے ہیں خرچہ، یار پھر اب میں کتنی دفعہ کہوں کہ نمک برسانا ہے، آپ نے جہاز ایک اڑا، ٹھیک ہے، جتنا آپ کا خرچہ آتا ہے، آپ جتنی مقدار میں پانی نیچے آ جاتا ہے، آپ دونوں چیزوں کو کیلکولیٹ کر لیں، آپ کا خرچہ زیرو نہیں مائنس میں چلا جائے گا، کیونکہ اتنا پانی زمین پہ آ جائے۔ یہ جو مصنوعی بارش برساتے ہیں اس سے ہڑ تو نہیں آ جاتا؟ نہیں، اچھا یہ اچھا لا سکتے ہیں آپ، اچھا سوال، اچھا ہاں لا سکتے ہیں۔ امریکہ یہ کرتا رہا، اچھا جی، ویتنام میں جب جنگ تھی نا، تو ویتنام اب ہے ہمارے جیسا موسم کہ جب ساون بھادو آتا ہے تو مانسون کی طرح وہاں پہ بھی ٹکا کے بارش ہوتی، بادل بہت آتے ہیں۔ تو امریکن نے ایک آپریشن لانچ کیا تھا پاپ آئی، اچھا جی، اس کے نتیجے میں وہ کیا کرتے تھے کہ جو علاقہ ان کے اپنے قبضے میں ہوتا تھا، اور جو علاقہ اس کے برعکس ان کی مخالف جو لڑ رہے تھے جنگجو، ظاہر ہے وہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے تھے، امریکہ بدماشی کر رہا تھا وہاں پہ، تو وہ اس علاقے میں بارش زیادہ برسا کے تو سیلاب لے آتے تھے۔ اچھا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلسل بادل ہوں، بہت زیادہ بادل ہوں، ہلکے سے بھی بادل آئیں آپ چھڑکاؤ کر دیں، اور یہ میں 1960 کی دہائی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جب وہ کرتے تھے۔ اچھا یہ اب یہ جاہلانہ سوال یہاں پر بھی جب ہوا تو نہ کسی نے کر دیا۔ اچھا جی، اچھا بھی اب اکتوبر اور نومبر میں آپ ایک بارش برسا لیں بہت ہوگی، اوپر اور کیا، یہ تو پھر وہی بات ہے، وہ جو بھائیوا جس کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ سر جی اچھا یہ بارش برسانے تو لگے ہیں، آپ اتنا پانی اوپر لے کر کیسے جائیں گے؟ اچھا پھر اسی طرح جن لوگوں نے میرے مطلب نا ہرزہ سرائی کی اور حوصلہ شکنی کی اور نا ایک طرح سے کرٹیسائز کیا مجھے جب پہلی دفعہ ہوئی کہ قدرت کے کاموں میں دخل کیوں دیتے ہو، تو آپ یقین کریں سر جی جب پھر آلودگی پیک پہ گئی انہی لوگوں کے فون آئے کہ یار بس ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتا جی بچے بیمار ہیں، ہم بیمار ہیں، کھانسی ہو رہی ہے، نزلہ ہو رہا ہے، جلن ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا جی کر لیں جو پھر آپ نے اپنے طور پہ کرنا ہے۔ تو یہ نا سوچ ہے ہمارے ہاں، ایک سوچ پہ بندش بھی ہے، اور سوچ کے دھارے ہم نے نا فکس کیے ہوئے لوگوں کو۔ اب اس بات پہ میں پورے مطلب اعتماد کے ساتھ دعویٰ نہیں میں کہوں گا کہ میں آئی ونڈر کہ امریکنز نے جب اکتوبر نومبر دسمبر تھا یا اس سے پہلے جو تھا، تو انہوں نے وہاں پر ان جنگلوں کو کی جو خشک پن ہے اس کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اچھا یہ کرنا چاہیے، یہ کر لیتے اگر یہ ہمارا پیغام ان تک جائے تو میں اہم بات جو اگلی آپ کو بتا دوں گی، جس طرح آپ نے جو سوال شروع میں کیا کہ اس پر میں پہلے ہی کام کر رہا ہوں۔ اچھا وہ سر جی وہ ایسے جنگلوں میں آگ کو روکا جا سکتا ہے جہاں علاقہ میدانی ہو، اچھا پہاڑی علاقے میں مشکل پیش آتی ہے، تو وہ میں نے امبیسیز کے لیے لیٹر رکھا ہوا ہے، ان کو اب لکھنا ہے کیونکہ پوری دنیا اس کو فیس کر رہی ہے۔ دیکھیں نا جو ایوریج درجہ حرارت ہے ہمارا
اس سے تقریباً 1.6 ڈگری یا 2 ڈگری کے برابر زمین کا ایز اے ہول ٹمپریچر بڑھ چکا ہے، اچھا جی، جو چرند پرند کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اور اب دیکھیں نا، یونائٹڈ نیشن والا بندہ اب اس کی بات پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، میں دوہرا دیتا ہوں، وہ کہتا ہے اب گلوبل وارمنگ نہ کہو، گلوبل بوائلنگ کہو۔ اور میں رپیٹ کر دیتا ہوں، ارباب اختیار تک یہ بات جائے، اور اس نے ساتھ ٹائم بھی بولا سر جی، اچھا جی، اس نے بولا ہمارے پاس 2 سال بچے ہیں، ٹھیک ہے، 2024 میں اس نے کہا، اور اس نے کہا کہ اگر ابھی ہم 1 سال بچا ہے، آپ کہہ لیں تقریباً، جی، تو اب کہہ لیں کہ اب اس بندے کی بات کا اگلا اگر پورا میں کروں تو اس نے کہا کہ اس کے لیے جن لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے، اس کا آگے جواب جو ہے نا وہ کوزے کو نہیں سمندر کو دریا میں بند کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایوری باڈی، یعنی ہر، مثلا پاکستان میں لوگ کہتے ہیں جی آپ کی باتیں خطرناک لگتی ہیں، تو میں ایک بات جو آپ کو بتاتا چلوں وہ اس طرح سے ہے کہ ایک کام اچھا ہونا شروع ہوا ہے، اب وہ کس حد تک جاتا ہے یہ میرے بس میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں نا یہ کمرشل آ رہے ہیں یوٹیوب پر کہ لوگ موٹر بائک کو پیٹرول سے نا بجلی پہ کنورٹ کر رہے ہیں، ہاں، الیکٹرک، بجلی والی موٹر سائیکلیں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، اس کو انکریج کریں، اس کو بڑھاتے رہیں، یہ آپ کو 2 طرح کا فائدہ دیتی ہے، ایک فضائی آلودگی میں آپ حصہ نہیں ڈالتے، نمبر 2 اس سے شور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک آلودگی ہے کہ جس کے اندر ہم رہتے ہیں۔ ہاں، تو اب اگلی بات جو خطرناک اور حساس ہے کہ کیا یہ دہشت گردی ہے، تو اس کا فیصلہ تو اب ظاہر ہے اگر امریکن نہ کر پائے تو میں کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ امریکن نے تو وہ جنرل ضیاءاللہ کے ساتھ جو ان کے اپنے 2 بندے مر گئے تھے، ایک ان کا سفیر اور ایک ان کا جنرل، 1 اسٹار جنرل، دیکھیں انہوں نے تو اس کی تحقیقات نہیں کی، اس کو نا سر جی کہتے ہیں کہ ڈاکٹریں، کہ جب کوئی بندہ رول کر رہا ہے، اقتدار میں ہے، طاقت میں ہے، تو اس کے منشور میں کیا یہ شامل ہے؟ تو جو حکومتیں گرا دیتے ہیں، جو فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں پوری اور ایک بات بھی میں ان کی داد دوں گا، یا ایک مضحکہ کے خیز بات لگتی ہے کہ وہ 8 10 12 سال بعد مان لی جاتے ہیں اچھا جی، کہ جی ہاں فلاں جگہ پر مثلا لیاقت علی کا قتل ہوا، ہمارے والے وزیر اعظم کا، انہوں نے کاغذ بھی کلاسیفائڈ کیا جی ہم نے کیا، حکومتیں گرائیں، وہ کہتے ہیں جی ہاں وہاں پر ہم نے، مثلا یہ آپریشن پاپ آئی ہے، یہ ان کا سیکرٹ تھا۔ ہاں جی، اچھا وہ جو میں نے جنرل ضیاءاللہ والی بات کی نا، اس میں شاید وہ اس کو لیک نہ کرنا چاہتے ہوں، تحقیقات نہ کرنا چاہتے ہوں، کچھ ان کا اپنا ہاتھ ہو، کیونکہ لیکن یہ معاملہ جو ہے اس کے اوپر وہ تحقیقات کر سکتے ہیں جو آپ کی ہاں بات کی اس پر تو ان کو ضرور کرنی چاہیے۔ اب اچھا لیکن اس میں ان کے لیے ایک چیلنج ہے، جسے سادہ لفظوں میں مشکل کہوں گا، کہ اگر یہ ہوئی ہے، کسی بندے نے لگائی یا چند افراد نے لگائی، تو کتنا بڑا سوالیہ نشان امریکہ کے لیے۔ ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ ان کے مقاصد امریکہ کو ڈسٹرب کرنا۔ کون لوگ پیچھے ہوں گے؟ اچھا ایک سر جی، بندے نے تیلی لگائی، اب نا یہ جو میری طرح کا بولنے والا بندہ ہے یا پڑھانے والا بندہ ہے، وہ تو صرف بتا سکتا ہے، یہ ان کو سوچنا چاہیے جی، کہ ہم بہت بڑی سازش بھی ہو سکتی ہے، شرارت بھی ہو سکتی ہے، نہیں دیکھیں نا، جس میں اتنا نقصان ہو گیا اس کو نہیں، پھر سر جی ہو صرف ہو شرارت، سکتا ہے کہ آگے سیکنڈلی انہوں نے لائی ہو۔ نہیں سر جی، امریکہ ہل کے رہے گا۔ یہ تو بعد میں پتا ہو، وہ دیکھیں بعد میں پھیل گئی نا، آپ نہیں، جب آئے ہیں، مثلا میں ایک بڑی معنی خیز بات کرنے لگا ہوں، آپ جب آئے ہیں تو میں وہی اسٹڈی کر رہا تھا، اچھا جی، وہ انٹرویو کرتے ہوئے جو آگ بجھانے والا محکمہ ہے، اس خاتون کے پاس انٹرویو کرنے گئے، اور جس بات پر میں حیران رہ گیا اور میرے خیالات کو تقویت ملی، اس نے یہ بولا کہ ہمارے پاس وسائل لمیٹڈ، آگ بجھانے کے، بات بجھانے۔ اچھا جی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہہ رہی ہے فرد ہے، ایک انسان ہے جو انچارج تھی، ہاں جی، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نیٹ پر موجود ہے، اور وہاں سے پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آپ باہر والی جنگوں کی بجائے ملکوں کے اندر، اور اگلی بات میں آپ کو یہ جو اکیڈیمک ہے وہ بتا دوں کہ اس کو اب چھٹی نسل کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ یہ پہلے شاید کسی 5 نے والی، 5 نہیں، یہ چھٹی نسل، اچھا جی، میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ چھٹی نسل یہ ہے کہ اب ممالک جتنے بھی اچھا ٹوٹے یہ ہیں، 5th جنریشن جو ہے، آپ 6th کی بات یہ کر رہے 6 کی بات ہے۔ ہیں، اچھا جی، اب مجھے بات کمپلیٹ کر لیں گے، یہ آپ کلیئر کر لیں، یہ چونکہ بات کرنی آسان نہیں ہوتی،
सारे लोग सुन रहे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसको कहते हैं इम्प्लूजन। एक्सप्लूजन ये होता है कि गुब्बारा आपने लिया, गुब्बारे को पिन मारी, गुब्बारा फट गया, ये एक्सप्लूजन। अच्छा जी। इम्प्लूजन ये है कि गुब्बारे को आपने फाड़ा नहीं, उसके अंदर ना उसको पड़ा रहने दिया, आते जाते करते ना उसको ना दबाते रहे, इसको कहते हैं इम्प्लूजन, यानी अंदर की तरफ। तो सादा फहम बात ये है कि अब दुनिया में जो भी मुल्क टूटेंगे, वो भारत हो, वो बांग्लादेश हो, वो यूरोप का कोई मुल्क हो, वो अमेरिका हो, वो अंदर से टूटेंगे। तो अब ये उनको सोचना पड़ेगा, इम्प्लूजन है और ये छठी नस्ल की जंग है, और इसमें हो सकता है कोई भी कुछ ना करे, आपकी अपनी कोताहियाँ ही इतनी बढ़ गई हो। इसकी मैं मिसाल दे दूं, आप हैं, एक और है बंदा, एक्स है, वाई है, जी है, वो मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, दौलत कमा रहा था, लेकिन उसके घर के अंदर जब उसको पता ही नहीं चला कि उसका एक बेटा नशे पर लग गया, दूसरा कोई बेटा, चले मैं बेटी नहीं कहता, उसने कहीं कोई अफेयर चला लिया और वो कर लिया, तो एंड ऑफ द डे उसको पता चला कि जिनके लिए मैं कमा कमा के ला रहा था, बाहर लड़ रहा था, वो तो मेरा घर अंदर से ही टूट। तो अब जो भी ममालिक टूटेंगे, ठीक है, आप क्रॉस क्वेश्चन करें, बाहर से अटैक भी है, फ़लस्तीन की मिसाल ले लें, कश्मीर की ले लें, लेकिन अब जो मुल्क टूटेंगे या टूटने का एक ज़रिया होगा, वो ममालिक अंदर से क्रैक होंगे। इसको आप इंटरनल क्रैक्स कहते हैं, और क्रैक्स बाद में फैलते हुए गैप बन जाते हैं, और अमेरिका इसके लिए एक फिट स्टेट है। कितना ताकतवर मुल्क, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना पैसा, इतनी मेहनत करने वाली कौम, लेकिन जब अब देखें ना, ट्रंप ने जिस तरह कह दिया कि बाइडन जिम्मेदार है और वहाँ का गवर्नर जिम्मेदार है। अच्छा, ये बयान भी गैर जिम्मेदाराना है। अच्छा, मतलब मैं ही समझता हूँ कि जो एक अमेरिकन इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उसके ये बयान देने वाला नहीं, क्योंकि उसको ये ज़हन में रखना चाहिए कि 20 जनवरी को जब वो खुद आ जाएगा, तो क्या उसके बाद जब अमेरिका के किसी जंगल में आग, हाँ ये मैं बता दूँ, अभी बता दूँ कि जब ये गर्मी आएगी, मतलब फिर वही लोग बात होती है कि आप फोरकास्ट जब भी करते हैं, भाई जब हालात ही डेंजरस है तो मैं अच्छी खबर आपको कहाँ से दे दूँ। दोबारा दुनिया में जहाँ जहाँ जंगलात हैं, कोई ना कोई आग लगने का वाक़या या वाक़यात ज़रूर होंगे, क्योंकि जब मई जून आएगा या जुलाई आएगा, गर्मी अपने जोबन पे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।